ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں اظہر صدیق صاحب. ہم ان سے ڈسکس کرتے ہیں. ہی از اے جوڈیشل ایکٹیوسٹ. السلام علیکم اظہر صاحب. جی وعلیکم السلام. اظہر صاحب، یہ جو آج خطوط لکھے گئے ہیں وزیر اعظم، چیئرمین نیب، گورنر اور اینٹی کرپشن کو، اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو جو ہے وہ اسسٹ کریں گے؟ بہت شکریہ جی. بنیادی طور کے اوپر وجہ یہ ہے کہ حالات کوئی نہیں رہ گئی نہ پاکستان کے اندر نہ پنجاب کے اندر کہ آپ شفافیت برقرار ہی نہیں رکھتے. نگران حکومت یہاں پر تھی، یہاں پر سڑکیں بنائی یا مختلف ٹھیکے کیے، اسلام آباد میں دیا گیا اور وہاں ٹینڈرنگ ہی نہیں ہو رہی ہے. اب یہ والا اتنا بڑا پروجیکٹ جو ابتدائی اطلاع کے مطابق 3 ارب کے قریب کا پروجیکٹ ہے یہ، اور اس کے لیے انفارمیشن مانگی ہے کہ کتنے کا بجٹ تھا، کیسے لگایا آپ نے یعنی ہارس اینڈ کیٹل شو تاریخی طور پر ہوتے رہے ہیں اور ہر چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ہوا کرتا ہے کہ لوگوں کی پارٹیسپیشن ہو سکے. اب جی. لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کا کیا تعلق؟ نہ گاؤں ہے نہ کوئی کنسرن ہے. اس حوالے سے جب کبھی ہوتا بھی تھا تو مختلف محکمے کرتے تھے. اس وائلڈ لائف لے لیں آپ، اس میں اور اس میں آپ لوکل گورنمنٹ لے لیں، اس میں ڈیری والے ڈپارٹمنٹ آپ لے لیں. وہ کوشش کرتے تھے لوگوں کے ہیلتھی کمپٹیشن ڈال کے لوگوں متعلقہ لوگوں سے آنا. لیکن اس دفعہ تو انوکھا کام یہ ہو گیا کہ سارا پروجیکٹ جو ہے نا وہ اپنا ڈی جی پی ایچ پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، ان کا کیا تعلق؟ یہ کون سا کو پارکس اینڈ اس کے حوالے سے ہے، نہ ان کا اختیار ہے لیکن جو اظہر بزنس کے صاحب، تحت. اظہر صدیق صاحب، اگر ہم جیسے کہ ہر چیز میں ریولوشن آ رہی ہے، ہم پہلے جو ہے ایک سیٹلائٹ میڈیا پہ تھے، اب ہم سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں، اسی طرح چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اور یہ جو ریڈیکل چینج ہے، یہ وہ گاؤں سے اٹھ کے جو ہے وہ اب شہروں میں آ گیا ہے. اور آبویسلی جو گاؤں کا کلچر تھا وہ ہی تو شہروں میں دیکھنا ہے، کیونکہ شہروں میں وہ کلچر اویلیبل نہیں ہے جو کہ ہارس اینڈ کیٹل شو کی شکل میں نظر آتا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ چیز یہاں پر ہونا جو ہے، اس کی کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ہے. دیکھیے پازیٹیوٹی کیسے، یعنی مثال کے طور پر اگر 3 ارب روپیہ یہ لگا ہے اس کے اندر، تو 2 کروڑ کی آبادی ہے لاہور کی. لاہور کی 2 کروڑ آبادی میں اگر 1% بھی نکالے تو 4 لاکھ، کیا 4 لاکھ لوگوں نے یہ دیکھا ہے؟ یہاں تو ہزاروں میں تعداد نہیں ہے. آپ ذرا غور تو کریں نا. اور دوسرا یہاں تک کہ یہ گانا بجانا یہ سارا کیا، اور اب سب سے بڑی بات ہے، کیا میرا ملک اس سٹیج کے اوپر جب معاشی حالات بہت برے ہیں، اکنامک انڈیکیٹر کا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ہم اتنا روپیہ ضائع کر دیں کس بات کے لیے؟ یعنی صرف یہی دکھانے کے لیے. اچھا اظہر صاحب، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ بلک برائے خالد کے زمانے عوامی میلے کے نام سے ہوتا تھا، اور پھر یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ عام ایکسیس تھی عام غریب آدمیوں کی، یعنی ہر آدمی وہاں جا سکتا تھا، اور کوئی ٹکٹ شکٹ بھی ایک زمانے میں نہیں ہوتی تھی. میں نے سارے میلے دیکھے ہیں ایک زمانے کے. ہائپر سٹار بعد میں بنا، یہ بھی جگہ ساتھ وہ ملا لیتے تھے. اور ساری گیمیں عام لوگ پہلی دفعہ بھی جو ہمارا دیہاتی کلچر ہے، یہ جو چیز کی گئی ہے، ظاہر ہے ان کابینہ نے اپروو تو کی ہوگی، لیکن اس میں عوام کی پارٹیسپیشن ہم جیسے لوگوں کو نہیں پتہ چل سکا کہ یہ کہاں کیا ہو رہا ہے. تو دیکھیں بادشاہ صاحب، اب سوال یہ ہے کہ کیا مثال بجٹ منظور ہوتا ہے ہر سال اسمبلی میں جب ڈسکس ہوتا ہے، اس کا کوئی بجٹ منظور ہوا تھا؟ کوئی بجٹ منظور نہیں ہوا. ونس آؤٹ آف بلو آپ کے ذہن میں آیا پھر کرنا تھا تو بھائی اس کے حوالے سے ٹینڈر کراتے، باقاعدہ دیکھتے کو اچھے لوگ، یعنی پیسہ بچت ہوتی اور ویلیو آف منی ذہن میں رکھنا اچھا، ہوتا ظاہر ہے. ہے تو آپ پوائنٹ جہاں آف وہ آگے اس میں یہ ہے کہ آرمی چیف اور مریم جی. نواز شریف صاحب نے شرکت کیا، آج آخری دن تھا، تو اب تو اظہر صاحب، آپ ہیوی جو ویٹ. ہے یہ جو اختر حسین صاحب نے ریزائن کیا ہے فرام ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان، اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اب کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اختر حسین صاحب کو تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس سارے پروسیس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہیے تھا. جی. اب وجہ یہ میں آپ پہلے ذرا سمجھیے گا. سیاست اس وقت یہ چل رہی ہے محور کہ 26ویں آئینی ترمیم پہ وکلا برادری اکٹھی ہو گئی ہے. پیکا ایکٹ لے آئے. پیکا ایکٹ میں بھی اب سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آ کے سیمینار کر رہی ہے کہ قانون کو واپس لیا جائے. اب 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق سارے ججز تو تعینات کر لیا جی. آپ نے سپریم کورٹ ججز تعینات کر دی، آپ نے ہائی کورٹ میں بھی تعینات کر لیے. اب استعفیٰ دے کے کیا ہے؟ صرف ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایشو کے اوپر، یعنی ساری جو زیادتیاں کر کے آپ وہ چلے
دیر آئے درست آئے اپنی جگہ، لیکن ابھی تو اصولی طور پر تو سارا کچھ تو ہو گیا، اور وہ انہوں نے سارا کچھ بتا بھی دیا کہ جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے ججز کے بارے میں، یہاں کے ججز کے بارے میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو جب لے کر گئے کہ ان سب نے مخالفت کی، لیکن اس کے باوجود جو کہ حکومتی پلڑا بھاری تھا، انتظامیہ چھائی ہوئی تھی، وہ اپنی جگہ سے لے اچھا گئے۔ اظہر صدیق صاحب وہ تو نام آ گیا، شاید آپ کے آصف بہون صاحب آئیں گے کیونکہ انہوں نے غالباً کنسنٹ تھی، انہوں نے اپنی مصروفی شو کیے ہوں گے، لیکن دوسرا سوال آپ سے ہی تو آپ کا پوائنٹ ہے وہ آ گیا کہ یہ چیف جسٹس صاحب سندھ سے شروع ہو کے جیلوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ کیا ہے، نزدیک اڈیالہ جیل ہے وہاں تو نہیں گئے، تو مقاصد کیا ہے ان کی؟ یعنی ان کی تو بالکل اسلام آباد کے نزدیک۔ دیکھیں وجہ یہ ہے کہ کیا اڈیالہ جیل میں جو ہے وہ قیدی نہیں رہتے؟ بالکل رہتے ہیں، سب سے پہلے تو انہیں وہیں جانا چاہیے تھا، وہاں پر ہماری درخواستیں پڑی ہوئی ہیں کمیشن بنانے کی، یارے کو بتایا روزانہ بچہ جانتا ہے کہ کیا زیادتی ہو رہی ہے، پنجاب کے اندر کیا جیلوں کے اندر لوگوں کے ساتھ کیا ہوا، گھر توڑے گئے، وہاں تو کوئی ابھی تک ایکشن نہیں لیا۔ کون سا وہ سو موٹو لیا انہوں نے؟ جب سے یہ آئے ہیں یا اس سے پہلے اگر جیسے قاضی فائز صاحب کمپرومائز تھے، انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہو تو ہم تو نہیں سمجھتے۔ یہ تو صرف وجہ یہ ہے کہ یہ اپنا سافٹ امیج بنانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں، کچھ نہیں ہونا اس سے، کچھ ہی نہیں ملنا، ہمیں عام آدمیوں کو کچھ نہیں ملنا، اور لوگ زیادہ پریشان ہو کے پتا تب ہے نا یہ جائیں اڈیالہ جیل میں، بلائیں ذرا یہاں تک اور بتائیں قوم کے ساتھ کیا کچھ ظلم ہوا، جتنے لوگوں کو اٹھایا گیا، اگر 144 کا نفاذ ہوا، نظر بندی کے آرڈر جاری ہوئے، صرف یہی نہیں ہے۔ اظہر صاحب بات اتنی سی ہے کہ سی جی پی کا جو ہے جیلوں کا دورہ اور پھر قیدیوں کے حالات کو سنوارنے کے اوپر اتنا اظہار خیال یا اتنا جو ہے وہ کیوں ہو رہا ہے؟ Why he is so much concerned about it؟ اچھا وجہ یہ ہے کہ باتیں بہت ہو رہی ہیں، لوگوں نے معاملات اٹھا دیے ہیں، ٹرانسپریسی اٹھا دی ہیں، حالات اور واقعات سارے بتا دیے ہیں۔ کہیں ہماری جیلیں مزید قیدیوں سے تو نہیں بھرنے والی؟ دیکھیں آنے والا دور تو یہی ہے، ٹھیک ہے نا جی، آنے والا اچھا دور ایک تو یہی ہے۔ پوائنٹ سرور باری کے اوپر اپنا پوائنٹ ہے وہ دے دیں۔ سرور باری پٹن والے انہوں نے جو ایلیگیشن کیا ہے کہ میں نے بہت بڑی کمپریہنسو رپورٹیں تیار کی ہیں الیکشن کے اوپر کیونکہ اس کا اتھینٹک مانی جاتی ہیں، تو اس کے متعلق ذرا بتائیے۔ اقبال شاہ صاحب دیکھیں پہلے جو گل ہے ان کے گھر یا دفتر میں جو چھاپا مارا گیا غیر قانونی طور پر، اچھا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی انوکھا کام نہیں کیا، وجہ صرف اتنی ہے انہوں نے چہرہ دکھایا ہے، الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے رزلٹ سارا اٹھایا، رزلٹ اٹھا کر جو ٹوٹل دیا گیا وہ ٹوٹل کیا، پرسنٹیج سامنے رکھی، یعنی ایم پی اے میں کتنے کاسٹ ہوئے، ایم این اے میں کتنے کاسٹ ہوئے، کتنے ریجیکٹ ہوئے، یعنی ایک جگہ اگر ووٹ 100 ہے تو 200 ووٹ اگر پڑ گیا تو 200 یعنی کس بنیاد پہ پڑ گیا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ریکارڈ پہ آ چکی ہیں۔ الیکشن کنٹروورشل ہو چکا ہوا ہے، ہم زبردستی چلانا چاہتے ہیں، ہم نے پہلے الیکشن ٹرائبیونل میں کیا کچھ کیا، ہم نے دیکھا کہ حضرت سروس جج تھے ہائی کورٹوں کے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے سارا شروع کیا، آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد سارے ججز ہی پیک کر دیے، جب خط و کتابت لکھا گیا پھر 26ویں ترمیم لے کر آگے، تو اصولی طور کے اوپر تو ابھی صرف ایک اور دیکھیں نا جس پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ الیکشن کمیشن کو تو تا قیامت رہے گا، یعنی جب تک وہ اس دنیا میں ہے اس کو ہٹا ہی نہیں سکتے آپ، وہ نیا تعینات انہوں نے کرنا نہیں ہے، تو انہوں نے نوازا تو ہے، جہاں جسٹس قاضی فائز نے سسٹم کا کیا پانچا کیا ہے، الیکشن کمیشن کا کردار بھی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے، اللہ کرے کہ شاید درستگی ہو جائے، لیکن نا امیدی بہت ہے۔ اللہ کرے۔ اچھا اظہر صاحب یہ جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ملٹری کو 2 طرح کی پاورز دیتا ہے، ایک تو ڈیفنس کی اور دوسرا گورنمنٹ سول گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کی۔ یہ ڈیفنس تک تو ہم نے سنا تھا، یہ سول گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کی پاور کو کس نظریے سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ لا اینڈ آرڈر کو یا ملکی حالات ایسے خراب ہوں تو وہاں پر فوج کو مدد لینے کا اختیار یعنی ان ایڈ آف سول فورسز کے حوالے سے یہ تو اختیار موجود ہے۔ سوال وہاں پر بڑا واضح ہے، سوال جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے، یعنی اگر فوج کو طلب کیا جاتا ہے تو فوج کو طلب کرنے کے بعد وہ پر لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئے گی سول فورس کو، مگر یہاں کیا ہوا، یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تو حالات یہ آئے کہ وہ 9 مئی کے کانٹیکس کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں کہ یعنی اگر کوئی 9 مئی کے کانٹیکس میں واقعات ہوئے ایسا تو ان میں سول فوجیوں کے کورٹوں میں سول لوگوں کا ٹرائل ہو نہیں سکتا،
سوال تو یہ رکھا ہے وہاں پر. اچھا سر، میں اصل میں آپ سے سوال میں جاننا چاہ رہی تھی کہ انورٹڈ کاماس میں تھے میرے ورڈز اسسٹنگ دا سول گورنمنٹ، تو اس کو انورٹڈ کاماس میں کہہ رہی تھی کہ یہ جو ہے اس کا کیا مطلب جو ہے آج کل جو جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، اس میں کیا اسسٹ ہو رہی ہے سول گورنمنٹ؟ دیکھیے ابھی تو فی الحال یہ تو حالات ایسے میں نے بتایا نا کہ ملکی حالات ایسے خراب ہو، علاقے میں پوزیشن خراب ہو تو وہاں مدد کرنے کے حوالے سے فوج کو طلب کیا جاتا ہے انورٹڈ کاما میں. لیکن یہاں تو اب آپ کو پتا ہے ہائیبرڈ رجیم چل رہی ہے. یہاں تو آپ کے سامنے جتنی اتھارٹیز ہیں وہاں پر تعیناتیاں ہو گئی ہیں. اب تو ہر جگہ نظر یہی آ رہا ہے کہ یہ انورٹڈ کاما بھی نہیں رہ گیا ہے، انورٹڈ کاماز بھی ختم ہو گئے ہیں اور ہر چیز اب ساری سامنے ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ اظہر صاحب آپ کا جو ہے وہ اپنی خیالات سے اظہار کرنے کا. وہ کیا اقبال صاحب انورٹڈ کاماز میں میں نے آرٹیکل 245 کی بات کر رہے تھے. جی انورٹڈ کاما تو اب پاکستان کے تمام نہیں، انورٹڈ کاماز مین ہیش ٹیگ جو ہے اس کو اس لیے لگایا گیا ہے کہ آج کل جو حالات ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ڈالوانے کے لیے وہ کسی اور جو ہے وہ دوربین. جسٹس مندوخیل صاحب ہوں یا محمد علی مظہر صاحب ہوں، ظاہر ہے جب تک وہ سپریم کورٹ میں موجود ہیں جی ان کو اختیارات بھی ہے کنٹمپٹ آف کورٹ لگانے کے، جی لیکن وہ وہی لوگ ہیں جو بینیفیشریز ہیں، وہی ساری 26ویں ترمیم کے بینیفیشریز ہیں. بالکل. اور وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آپ دیکھیں گے جو جسٹس امین الدین خان صاحب تمام سپریم کورٹ سے کہہ سکتے ہیں اس سے بھی اوپر ہیں، وہ ابو دا سپریم کورٹ ہیں، تو وہ تیسرے نمبر پر تھے. وجہ یہ جس ملک میں ایسا ہو تو اس وقت آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اور اس وقت اداروں میں نادرہ ہے جو بھی ہے، یہ بات تو ہے. اب عوام کی میں پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ عوام کی بات نہ سنی جائے اور ان کو حق بھی نہ دیا جائے، لیکن بات تو موجود رہتی ہے. بالکل. اگر مثلا سپوز آپ کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کی جگہ پر کوئی ریٹائر آدمی بے شک وہ آرمی کا افسر یہ لگ جاتا ہے تو بات تو رہے گی، بات تو کی جائے گی کہ جی کون آدمی لگا، پھر وہ اپنے لوگوں کو وہاں لے کے آ جائے گا. تو سول سپرمیسی نہیں رہی. اس وقت حکومت بھی جو ہے وہ آپ نے سب سے اہم تو 26 نومبر کو دیکھ لیا کہ جب ہمارے وزیر اعظم نے این ٹریپ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ہم نے 245 آرٹیکل بلائے تھے تو انہوں نے بڑا شاندار کام کیا ہے. اور پھر اس سے پہلے عطا تارڑ صاحب باقاعدہ کہہ رہے تھے کہ چھٹا ماریں گے لوگ چلے جائیں گے. اگر کسی ملک میں کسی قسم کا کوئی ہو رہا ہو، کوئی ٹرائل ہو رہا ہو تو شہادت تو نہیں جا سکتی ہے. لیکن اور فوراً آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم تو حکومت کے پابند ہیں، انہوں نے گیند اس طرف پھینکی انہوں ادھر پھینکی. پھینکنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اس وقت جو نظر آ رہا ہے کہ کنٹرول کون کر رہا ہے بیہائنڈ دا کرٹن، تو ایوری باڈی نوز. اگر وہ بہتر کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ دیکھیں کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن جو ہے اس پر بھی آرمی چیف کی بڑی خدمات ہیں، وہی دورے کرتے ہیں. تو جب وہ زراعت کا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل وہ کر رہے ہیں. تو سول تو ظاہر ہے پھر ان کے پیچھے اور حکومت خاص طور پر جب پچھلے دنوں ایک وزیر اعظم کے ساتھ آپ نے دیکھا صدر جو ترکی آئے تھے تو آپ نے فوٹو دیکھی تھی کوئی کہاں کھڑا تھا. بالکل. سول سپرمیسی ہے عوام کا حق حکمرانی، ان کے منتخب نمائندے، ان کے منتخب کی ہوئی پارلیمنٹ، ان کی سینٹ، ان کا وزیر اعظم، ان کا صدر. اس وقت جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر انہوں نے چھوٹی موٹی بھی کوئی وائلیشن کی اکڑ دکھائی تو رزلٹ ان کے سامنے بتا دیے جائیں گے. اور پاکستان میں کمزور جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ اسی لیے ڈیلیور نہیں کر سکتی. ایک تو حکومت کرنے کی خواہش، پھر وہ بلیک میل بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان بہت بڑا خواجہ آصف کو کون نہیں جانتا کہ جب وہ کامیاب ہوئے ہیں انہوں نے خود مانا تھا کہ میں ہار گیا تھا اور جنرل باجوہ کو میں نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے کہا نہیں آپ جیت گئے. صحیح. اور پھر وزیر دفاع بن جاتے ہیں. جس ملک میں پاکستان کا وزیر دفاع بھی بن جاتا ہے ہارا ہوا آدمی، اس میں آپ کیا کریں گے اور میں کیا کروں گا. تو وجہ یہ کہ بیہائنڈ دا کرٹن اب کچھ نہیں ہے. اب کرٹن کے سارے آگے بھی ہیں اور پیچھے بھی ہیں. تو اسی طرح چلنا ہے. تو ظاہر ملک ہے تو ساری دنیا سے ہم انوکھے ہیں تو ایسے چلائیں گے ہم، اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. باتیں کریں گے کرتے رہیں گے. اور اقبال صاحب جو بنگلہ دیش ہائی کمیشن اور پاکستان جو ہے اس کے بیچ میں محمد اقبال حسین صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بائلیٹرل ٹریڈ جو ہے وہ دونوں کنٹریز میں جو ہے وہ 1 بلین تک پہنچ چکی ہوئی ہے. اور اسی طرح دوسری خبر جو ہے آذربائیجان اور جو ہے وہ پاکستان میں جو بائلیٹرل کارپوریشن ہے وہ بھی جو ہے وہ ٹریڈ سر انجام پا چکی ہے
جس کے اندر جو ہے وہ ڈفرینٹ ہماری انرجی، ٹورزم اور ایجوکیشن اور ادر جو ہے چیزوں پہ پارٹنرشپ کے لیے دونوں ممالک کام کر رہے ہیں. تو یعنی ایک طرف ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ایک پاکستان اتحاد دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جو ہے اس کے ساتھ آپ دیکھیں نا کہ ہم کہاں جا پہنچے ہیں. جی پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ ہم یہاں پڑھنے کے لیے آتے تھے. یہاں رول ماڈل تھا پاکستان. اسی کی بک پر ملائیشیا بنا, ڈاکٹر محبوب اللہ کی بک پر بنا. چائنا کے پرائم منسٹر پاکستان میں آئے اسٹیل مل کا دورہ کرنے کے لیے. پہلی پاکستان کی جو اسٹیل مل چائنا میں ہم نے لگائی اور پیکو کا دورہ کیا. اب بنگلہ دیش جو ہے اس کو ہم جب ہمارے ساتھ تھے تو سب سے زیادہ پسماندہ اس کو ہم کہتے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے ترقی کی. اور آذربائیجان جو ہے وہ ہمارا دوست ہے. اب کیونکہ فارن افیئر کے مسئلے ہوتے ہیں, وہ ٹی وی ٹاک شو میں بھی دوست ممالک کے متعلق اچھے ہی رویے رکھنے چاہیے. وہ ہمارے دوست ہیں, ان کا بڑا احترام ہے. لیکن دونوں ملکوں سے ہم اگر یہاں تک بات آ گئی ہے تو پھر آپ سچ سوچیں ہم کہاں کھڑے ہیں. جب ہم جرمن اور جاپان تک کو قرضہ دیتے رہے ہیں, جب ہم 4 وزیر اعظم ہمارے ایک پریزیڈنٹ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے, اور ہمارا پی اے کا جہاز ابھی بھی معزز تنگ کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے کہ وہ پہلا جہاز ہم نے دیا تھا. تو اب ہم 1 بلین ہوتا کیا ہے. اور ٹورزم کے لیے, ٹورزم کے متعلق میں آج ہی آپ کو بتا دوں کہ ٹورزم انہوں نے کیا کرنا ہے کہ پانی نہیں ہے اس وقت پورے آزاد کشمیر اور تو آپ کے تمام پہاڑی علاقوں میں. اس وقت پتریٹا مری کے 4 چفیرے علاقوں میں, نتھیا گلی میں جو پاکستان کے چھوٹا موٹا ٹورزم ہے, ہم پانی وہاں فراہم نہیں کر سکتے. اس وقت زمین میں بھی پانی نہیں ہے, پانی چشموں سے سوکھ گیا ہے. ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں, آزاد کشمیر ٹی وی پر پروگرام بہت ہیوی ہوا ہے. پانی اس وقت, حالانکہ صدر مشرف کے زمانے میں ابھی آپ جا کے مریخ میں دیکھیں پہاڑوں کے اوپر لاکھوں نہیں تو ہزاروں تک کم پائپ پڑے ہوئے ہیں. وہ ہے دریائے نیلم سے پانی کا ہم نے لانا تھا. اور اس سے بھی آگے آپ دیکھیں کہ ایوبیا, خانسپور میں ایک زمانے میں جب پری پارٹیشن انگریز یہاں انہوں نے مری دریافت کیا, وہاں گھر بنائے, خانسپور بنایا, نتھیا گلی بنایا, تو وہاں سے پانی مری کو سپلائی ہوتا تھا. اور پہاڑوں میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کوئی چیز کا سسٹم کیا ہوا تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں خانسپور اور ایوبیا سے پانی مری کو سپلائی ہوتا تھا. اور وہ ابھی بھی ڈرین موجود ہے, پائپ موجود ہے. ہم مری کو ٹورزم کے لیے نہیں دے سکے, پانی نہیں دے سکے. تو جب پانی نہیں دے سکے تو پھر آپ ٹورزم کیا کریں گے. اور دوسرا جو ابھی تک جو کلام ہے آپ کا, اس کی سڑک کئی سالوں سے ٹوٹی ہوئی ہے. اور اس سے آگے دہشت گردی مصیبت ہے, اس سے آگے مذہبی ایلیمنٹ ہے, کوئی لڑکی لڑکا جا نہیں سکتے. یہ سب سے زیادہ تو ان کے اوپر فوکس انہوں نے کیا ہوا کہ کوئی لڑکی لڑکا اکٹھا جا نہیں سکتا. حالانکہ لائر لڑکیاں لڑکے اکٹھا کام کرتے ہیں, اسٹوڈنٹ کرتے ہیں, یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ اکٹھے جا سکتے ہیں. یہ ہے مسائل. اب ہم اگر خوابوں میں رہ کے ہم وہ یو سائن کرتے ہیں, اور کئی ملکوں سے ہم کر چکے ہیں. جب سے پی ڈی ایم 1 آئی, پی ڈی ایم 2 آئی, پھر جو حکومت اس وقت بنی ہے, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ مسلم لیگ کے پاس ہے. وہ کام ہوتا دکھائی دیتا تو مجھے دے دیں, دکھائے کہ ٹورزم کے. اچھا, یہ جو ورلڈ بینک نے ہمیں $40 بلین کے لیے ہمیں آفر کیا ہے, اس کے لیے جو شروع میں $20 بلین ڈسپرس ہوگا, وہ کہاں لگے گا. اس میں بھی ٹورزم آتا ہے, انوائرمنٹ آتا ہے, پاپولیشن پلاننگ آتا ہے, انرجی آتا ہے. انرجی میں مجھے بتائیے سب سے پہلے تو اگر وہ پیسے دیتے ہیں تو سب سے پہلے آئی پی پی ہم مکمل طور پر ان کا قرضہ اتارے ہیں, جس کو سرکلر ڈیٹ کہتے ہیں, جو ہم پتہ کتنے 100 ملین تک ہم پہنچ گئے, کتنے 100 بلین. اچھا, وہ ہم پیسے کہاں سے دیں گے. یعنی ورلڈ بینک کے پیسے جو انہوں نے اپنے شرائط کے طور پر ایجوکیشن کو اسٹیبلش کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, ہم آؤٹ سورس کر رہے ہیں اپنے اسکول. اقبال صاحب, یہ تو آپ بات کر رہے ہیں ملک میں ایک ایسے لیول پہ جہاں پر جس کے اثرات جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک لوگوں تک نہیں پہنچتے. یا جو ہے اوپر باتیں ہوتی ہیں, ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں, خبروں میں سنتے ہیں, بٹ دا اینڈ گراس روٹ لیول پہ لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں کہ نئی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں. اور وہ سوسائٹیز جو ہیں وہ جو لوگ گاؤں میں رہ رہے ہیں ان سے جبراً طور پر ان کی زمینوں کو جو ہے وہ سنیچ کر رہی ہیں, اس کے اوپر بغیر کسی اپروول کے جو ہے وہ دھاوے بولے جا رہے ہیں, کرینز لے جائی جا رہی ہیں, ان کو بالکل جو ہے ڈیمولش کیا جا رہا ہے. یعنی کہ ایک سنگل جو سویلین ہے, ایک اگر وہ گاؤں کا ولیجر ہے تو اس کے رائٹس کو انفرنج کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھا ہی نہیں جا رہا. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا ایگزیکٹوز ہیں
وہ اس میں رول پلے کر رہے ہیں, پولیس جو ہے اس میں شامل ہے, ایل ڈی اے اس میں شامل ہے, اس میں وہ سوسائٹی جو نام رکھتی ہیں, نامور ہیں جیسے کہ او پی ایف ہے, یہ سب جو ہے مل کر آپس میں جو ہے کنائیونس کے تحت جو ہے وہ گاؤں والوں کو تنگ کر کے, اور یہ عجیب سی یعنی کہ چل رہی ہے. اب اس گاؤں والے کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آپ کے جو ہے وہ کتنے بلین کا قرضہ آ رہا ہے, آئی ایم ایف آ رہی ہے یا نہیں آ رہی, اس گاؤں والے کو کیا فرق پڑتا ہے. جیسے میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی تھی کہ ایک بچی کا ریپ ہوا, اب وہ ریپ وہ آج بھی اپنی عزت کو لے کر بیٹھی ہے, اس کی ماں ابھی تک دکھی ہے, اس کو لٹرلی ابھی تک انصاف نہیں ملا. اسے کیا فرق پڑتا ہے کہ ورلڈ بینک آیا ہوا ہے, وہ اتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, یا بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے یہ تعلقات بن رہے ہیں, یا اس کو کیا فرق پڑتا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جو ہے ہم کن معاہدوں پہ کام کر رہے ہیں, جب گورنمنٹ نے ایک عام شہری کی جو مصیبتیں ہیں, جو ان کی ایک گریوینس ہے, اس کو نہیں سننا. دیکھو رباب آپ نے بڑا زبردست اس پہ اپنا تجزیہ بھی دے دیا ہے. ریاست جو ہے نا, ریاست جو ماں جیسا کہا گیا ہے, اس کے بنیادی سب سے پہلا کام جان اور مال کا تحفظ ہے, تمام لوگوں کے لیے ایکول, بالکل, جس میں لکھا ہوا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے. پاکستان میں برابر نہیں ہے, پہلی بات تو یہ. دوسرا, آپ سہولتوں کی طرف آ جائیں, وہ آپ نے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ سنا ہوگا, ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ ایوب خان سے بھی پہلے پاکستان میں موجود ہے, اب بھی ڈپارٹمنٹ موجود ہے, اب لیکن وہ کوئی کام نہیں کرتا. تمام دنیا میں ہاؤسنگ اینڈ فزیکل پلاننگ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہو اور آبادی کے لحاظ سے اس طبقے کے لیے سہولتیں فراہم کرے جو یعنی مکان نہیں بنا سکتے. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کے ساتھ اٹیچ کیا گیا, یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں, کہ کم ریٹ کے اوپر, ریٹ آف انٹرسٹ کے اوپر ان کو قرضے دیے جائیں تاکہ وہ 2-4 مرلے بنا لیں. ٹاؤن شپ کا آپ حیران رہیں گے کہ ٹاؤن شپ اور گرین ٹاؤن یہ جب بنے تھے 10,000 روپے کا 5 مرلے کا, ایک کمرہ, ایک کچن اور باتھ روم, اور آگے اس کا لان, 5 مرلے پورا, وہ مجھے خود پتہ ہے. اچھا, جو نائب قاصد بھی تھا وہ بھی پہلے 100 روپے جمع کرا کے اس کو پلاٹ مل جاتا تھا, اور پھر 10 روپے مہینہ اس کی تنخواہ سے کٹتا تھا. یہ ہے ریاست کے ذمہ داریاں. اب جب حکمران خود, لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اس میں بھی ایک چیز کو مس کر دیا گیا. آپ کو ایک چیز فیسیلیٹیٹ کر دی گئی ٹو گو اینڈ میک یور ہاؤس, بٹ ویئر از دا لینڈ. جو لینڈ کی بات ہے وہ تو پھر وہی آگے کہ آپ اور میں لڑتے ہی رہیں گے کہ اتنا ٹکڑا آپ کا ہے, آپ کہیں گے نہیں اتنا ٹکڑا میرا ہے. تو وہ جو ٹکڑے کی جنگ ہے نا, وہ وہیں پر انسان کھڑا ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بربادی ہو رہی ہے, لوگ جانوں کے دشمن بنے ہوئے. نہیں وہ سب میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ جو آپ پوچھنا چاہتی ہیں وہ مجھے, میں سمجھ گیا ہوں. لیکن اس کے بعد کون آیا؟ اس کے بعد آئے فائنانسر, آئے حکومتوں کے فائنانسر. جی, فائنانسر, اس میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے مین آئی کون سے ہیں جو حکومتوں کو باقاعدہ پیسے دیتے تھے, اور ان کی سکیموں کے این او سی, وہاں بجلی جانی, وہاں گیس جانی, وہ گورنمنٹ کے اس وقت اقتدار کے لوگ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اربوں روپے ان سے لیتے ہیں. جی, اور آج کل اوپریسڈ ہے. کراچی میں 29 کلومیٹر لمبا ملک ریاض نے بیریٹون بنایا, کہ یہ حکومت کو نہیں بنانا چاہیے تھا, بالکل, اور کم ریٹ پر بناتے. اور پراز اتنے بنا کے آپ دیکھیں گے اس وقت 2.5-3 کروڑ کا ایک فلیٹ ہے مری کے علاقے میں, آپ چلے جائیں, ایک بیڈ روم کا فلیٹ 1 کروڑ روپے کا کون دے سکتا ہے؟ لگژری لوگ لے سکتے ہیں, ان کے پاس حرام کا پیسہ ہے. یہ باقاعدہ ایک, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایسی ایک جھونکیں اور ایسے کینسر زدہ لوگ چمڑے ہوئے ہیں جن کا جینا مرنا صرف پیسہ ہے. جیسے کہ او پی ایف اپنے آپ کو ایک گورنمنٹ ادارہ کہتی ہے, اور او پی ایف وہ گورنمنٹ ادارہ ہو کہ وہ ایک عام سویلین کے جو ہے وہ رائٹس کو انفرنج کر رہی ہے وداؤٹ اینی یعنی کہ ریزن, اور اس کو میرے خیال میں گورنمنٹ کو ہی تو زیادہ خیال کرنا چاہیے. اس سے بھی اور بھی ہے, مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ الزام تو ڈی ایچ اے کے پہ بھی آتا ہے, مجھے خود پتا ہے, جو سرکاری یعنی جو نہریں ہیں, نہریں ہیں, راستے ہیں, کھالا جاتے ہیں, انہوں ڈالے ہوئے ہیں, اس میں کون سی بات. اور اس کے علاوہ بھی ایک ایئرپورٹ کے سامنے سکیم ہے, اس میں زیادہ اونرشپ کرسچنوں کی ہے, عیسائی جو آپ کے گھروں میں کام کرتے ہیں, کسی کو پلاٹ نہیں ملا. اور وہ جو ایک پاکستان کے معروف ایک آدمی ہے, اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا جان بوجھ کے, وہ سب سے بڑی سکیم ہے, ڈی ایچ اے سے بھی بڑی ہے, ڈی ایچ نظام بھی ہو گئی ہے. اس میں جو زمین خرید کے پلاٹ بنائے گئے وہ تو اس کی اونرشپ ہوگی. اب سڑکیں, پارک, مسجدیں, سکول وہ ان غریبوں کے حصے منتقلے میں آ گئی. یہ سب منتقل آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بالکل. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ تو حصہ لے ہی نہیں سکتے, کیا راستے پر قبضہ کریں گے؟ کمزور آدمی کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟
اب دیکھنا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ بات کی ہے نا، جس ملک میں ناانصافی ہو تو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، جہاں عدالتیں کوئی کسی کی کوئی سنوائی نہ کر سکیں. آپ دیکھیں پاکستان کے بڑے بڑے کیسز سپریم کورٹ کے نہیں مانے جا رہے ہیں. عام ججز کا کون مانے گا؟ اور میں خود ایک حصہ رہا ہوں اس چیز کا. ہمیں کہتے تھے جی یہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا. اور مجھے ایک واقعہ میں تو آپ کو بڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں عوام سے بھی، کہ جب میں تحصیلدار بھرتی ہوا تو میرے پاس ایک ریمانڈ کیس آ گیا. ریمانڈ کیس آیا تو میں نے دیکھا کہ ریمانڈ کیس سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ دادا جو تھا اس نے کیس کہیں کیا سول کورٹ، اس کا باپ لڑتا رہا ہائی کورٹ تک، پھر وہ مر گیا. اچھا اس کا پوتا سپریم کورٹ سے آرڈر لے کے آ گیا، تو سپریم کورٹ آرڈر کیا دیا اسی تحصیلدار کو جو اس کی سیٹ پر بیٹھا تھا کہ ریمانڈ ہے یہ اب دوبارہ دیکھ لیں. حکومت نے جو ہے اب پی ٹی اے نے انفیکٹ پہلے تو ہمارے جو ہے آپ کو پتہ ہے فون موبائلز یہ سب جو ریگولیشن انڈر پی ٹی اے جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب ایک وی پی این جو ہے جس سے آپ جو ہے وہ کرتے تھے اس کو بھی جو ہے کلاس لائسنس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے. اب کلاس لائسنس کیٹیگری جو ہے وہ ایک گروپ ٹائپ کی جو ہے وہ کیٹیگری ہے کہ اس کے اندر مختلف انڈیویجولز انڈر سم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے وہ اس کو وی پی این کی فیسلٹی کو اویل کر سکتے ہیں. یعنی کہ ایک نیا سٹیپ، ایک فردر سٹیپ لے لیا گیا ہے جس میں عوام کو مزید جو ہے اس کی صارفین کو مزید جو ہے وہ سنپ کر دیا جا رہا ہے، ان کے گلے مزید گھون دیے جا رہے ہیں اور ان کو مزید جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی ہر چیز ہی مانیٹرڈ ہے. لیکن وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ نالائق حکمرانوں کی، یا سب کہہ سکتے ہیں کہ جو اس قسم کی مینجمنٹ کرتے ہیں، جی اس کی سب سے بڑی مثال تو فرعون راموسا کی ہے، جس نے اس زمانے میں ایک بڑا لائٹر بورڈ میں اکثر میں کہتا ہوں کہ آج 3004 سال فرعونوں کی حکومت چلتی رہی. فرعون ایک نام ہے، وہ سارے برے نہیں تھے، بہترین لوگ تھے. انہوں نے اس زمانے کی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اچھی زراعت وہاں تھی، سب سے زیادہ جو مزدور تھے وہ تو خیر مزدور تھے جو ہمیں لکھا ہے اور طریقے سے ہمیں لکھا ہے، جو ان کو چابک برساتے تھے یہ کرتے تھے وہ، لیکن نہیں 3004 سال انہی کی چلتی رہی حکمرانی چلتی رہی. جب آخری فرعون آیا تو ان کو اس زمانے کی قافلی انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس نے کہا سارے لڑکے مار دو. پھر لڑکا پیدا ہو گیا، اس کے گھر میں پیدا ہوا. اس وقت پوری دنیا میں جو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی آپ طرف چلے گئے ہیں کہ آپ سوچیں ابھی تو لکھ لیں. جی میں نے کل پرسوں تجربہ کیا کہ میں نے کسی پر میں بھی چھوٹا موٹا شاعر ہوں، تو میں نے کہا میں ایک شاعری کسی پر کرنا چاہتا تھا. میں نے اس کو کمان دی کہ آپ اس کا نام لکھا. اس کو میں نے کہا بھی اس میں پھول گلاب ہونا چاہیے، اس میں موسم سرما ہونا چاہیے، اس میں یہ ہونا چاہیے، ندی نالے ہونا چاہیے. تو غزل چھپی چھپائی آ گئی. مطلب یہ ہے کہ کب تک روکیں گے؟ وی پی این ہو کچھ ہو، اب یہ چیز نہیں رکنے والی. یہ ابھی پرانے زمانے کے خیالات کی طرف سوچ رہے ہیں. سندھ میں آپ دیکھیں کہ ہزاروں روگ سکول ہیں. آپ کہہ سکتے روگ تو نہیں میں کہہ سکتا، بس وہ فیک ہیں. روگ تو پھر بدماش لفظ آ جاتا ہے. اس وقت ایک پاکستان کے پریزیڈنٹ رہے ہیں جو تہجد گزار تھے، بے نظیر کے بھی بڑے قریب تھے. انہوں نے اپنے علاقے میں سکول نہیں بننے دیا، بننا دیتے نہیں تھے. سندھ میں سکول بننے نہیں دیتے. 8.5 لاکھ آدمی جو بے نظیر انکم سپورٹ سکیم نکالا تو وہ طارق ملک آئے تھے، انہوں نے نکالا کہ فیڈرل سیکرٹری بھی لے رہے تھے، وزیر بھی لے رہے تھے. اب جس ملک میں لوگوں کو آپ لنگر خانوں کی طرف اور اس قسم کے بے نظیر سکیم متعارف کرا کے اور ان کا خرچہ لگا کے ان کو مستقل طور پر غلام بنانا چاہتے ہوں، کوشش تو ہوگی لیکن نہیں. اب چیز اس سے آگے جا چکی. آپ سوچیں آپ کا ابھی کالم جو ہے امریکہ کے کسی اخبار میں چھپ جائے گا، آپ کیا کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ تو بڑے پرانے خیالات کے لوگ ہیں. وی پی این کریں گے، کبھی سگنل کم کر دیں گے، کبھی انٹرنیٹ سلو کر دیں گے. کبھی شارٹ ہماری جو ہے وہ یہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل میں کہتی ہوں سکول، ہاں یہ بھی ہے انٹرنیٹ کے اداروں کو کھا لے گی وہ. بلکہ اس پہ میم بھی ہے کہ وہ بیچاری شارک پوچھتی ہیں کہ میں کبھی گزری بھی نہیں پاس سے، میں نے کیوں کھانا. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اگر ان کو سمجھائے بندہ کہ آپ ایسا سسٹم کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ابھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کر رہے تھے، اس دن میں ڈاکومنٹری دیکھ رہی تھی، اس میں کہہ رہے تھے کہ نیکسٹ جو ہے اب یہاں تک سائنس نے جو ہے وہ ایجاد کر لیا ہے کہ آپ کی سکن سے، آپ کے ڈی این اے سے جو ہے وہ ایک بچہ جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتا ہے.
یعنی کہ اس میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں آپ کو پتہ ہے نیکسٹ جو ہے وہ لیول پہ جیسے ہم جا رہے ہیں. اس میں لاہور جو ہے، لاہور میں ایک انڈر گراؤنڈ بلو لائن میٹرو ٹرین جو ہے اس کا میڈم چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے جو ہے اناؤنس کیا ہے، جو کہ انڈر گراؤنڈ ہے یہ؟ جی بلو لائن اس کا نام ہے. اور یہ جو ہے ولنشیا ٹاؤن سے چلے گی اور بابو صابو چوک تک جو ہے ایکسپیکٹڈ رہے گی، اور اس میں 600 بلین جو ہے وہ خرچہ آئے گا، جو کہ 3 سالوں کی مدت میں پورا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اور اقبال شاہد صاحب آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.